انتخابات سے قبل ہم نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ اس مرتبہ ان کی جماعت بہتر کارکردگی دکھائے گی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو قومی اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی۔ خیبر پختونخوا جہاں سے خود سراج الحق صاحب کا تعلق ہے، وہاں سے بھی جماعت اسلامی کو کوئی سیٹ نہیں ملی۔ اسی طرح پنجاب اور سندھ سے بھی کوئی سیٹ نہیں ملی، اور ایک سیٹ ملی ہے تو وہ بلوچستان سے ملی ہے، اور ایک اور جماعت اسلامی کے حامی اور صوبائی نائب امیر، اگرچہ وہ ایک اور نشان پہ انتخاب انہوں نے لڑا تھا، لیکن 2 سیٹیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو بلوچستان سے ملی ہے۔ آج ہم نے جناب سراج الحق صاحب کو ایک بار پھر زحمت دی ہے کہ ان سے جان سکے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنی تنظیمی اسٹرینتھ کو اور اپنی تنظیم کے اندر جمہوریت کے اسٹرینتھ کو عوامی مقبولیت کے اسٹرینتھ میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب ہمیں وقت دینے کا، اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا جماعت کے امارت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم صافی ہم نے بڑے محنت کی اور ایک انقلابی منشور دیا اپنی قوم کو، اور مہم چلائی، اور پہلی بار کوئی 750 حلقوں پر اپنی امیدواران کھڑے کیے، اور ہر ضلع اور تحصیلوں تک دورے کیے، لیکن الیکشن 8 فروری کو ہوا۔ 9 فروری کو نتائج جب مکمل ہونے لگے تو وہ دن میرے لیے بہت سخت اس لیے تھا کہ آدمی محنت کرے اور نتیجہ نہ نکلے۔ ویسے بھی پاکستان میں مزدور کو پل کم ہی ملتا ہے، کسان کو بھی اپنے فصل کی جو کمائی ہے وہ کم ہی ملتی ہے۔ اس مزدور اور کسان کی طرح جب مجھے بھی اپنے محنت کا پل نظر نہیں آیا تو پھر میں نے یہی سوچا کہ شاید میری وجہ سے میری جماعت کو وہ نتیجہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا، اور جو محنت ہم نے کی تھی تو وہ تمام تر ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی، اپنے ذمہ داری کا اور اپنے اس احساس کی وجہ سے میں نے پھر اپنی جماعت کو استعفیٰ دیا، تاکہ سلیم صافی اگر ہم سٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر سٹیج پر تقریر کی بجائے اپنے دفتر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک چوکیدار کی طرح کام کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے، تو ہمارے لیے اس کا کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو۔ تو میں نے اس لیے اپنی جماعت کو چوائس دیا کہ چونکہ ہم الیکشن ہارے ہیں اور یہ ذمہ داری میں ہی قبول کرتا ہوں اور میں استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ نہیں تو اگر انتخابی نتائج آپ کے بقول وہ درست نہیں تھے اور اس میں داندھی ہوئی تھی تو پھر تو آپ ذمہ دار نہیں تھے، پھر تو آپ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن استعفیٰ دے کے کیا آپ نے یہ تسلیم نہیں کیا بالواسطہ کہ انتخابی نتائج درست تھے؟ دیکھیے، تو بعد میں بہت ساری چیزیں کھل گئی اور خود سرکاری لوگوں نے بھی اعتراف کیا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے۔ پہلے مرحلے میں تو ایسا لگا کہ شاید یہی ہی سب کچھ ہے، لیکن جیسے جیسے ایک ضلع کا، پھر صوبوں کا، پھر چھوٹے بڑے مقامات کا معلوم ہوا، اس سے پھر یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ ہر جگہ دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال میں نے ایک سیاسی ورکر کے طور پر اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور اپنی جماعت کو چوائس دیا کہ وہ کسی اور کو اپنے لیے امیر مقرر کر لے۔ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ اس داندلی کے کچھ ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ دینی جماعت کے سربراہ ہیں اور دین کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو پہلے تحقیق کرو، تو کوئی ثبوت ہے داندلی کا؟ ایک تو سنی سنائی بات ہے نا جی، وہ تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ ہم خود متاثرہ فریق ہے۔ آج بھی ہمارا وکیل اور ہم الیکشن کمیشن کے عدالت میں ہیں کہ ہمارے ساتھ ان حلقوں میں زیادتی کی گئی ہے۔ اس لیے میں سنی سنائی باتوں کی بات نہیں کرتا ہوں، خود جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ میاں اسلم صاحب کا حلقہ ہے۔ میاں اسلم صاحب نے یہاں اپنی زندگی لگائی ہے، اور جو فارم دیا گیا اس میں ان کے لیے 1900 ووٹ لے کے گئے،
اور جب شور مچایا گیا تو پھر کچھ اضافہ بھی ہوا، پھر شور مچایا گیا تو پھر اور اضافہ ہوا۔ تو ہمارا تو ایک کیس یہی ہے کہ جن حلقوں میں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہم سے وہ نہ چھین لی جائے، وہ ہمیں دیا جائے۔ جس طرح ہمارے کراچی کے تقریباً 6 ایسے حلقے ہیں جہاں جماعت اسلامی نمبر 1 ہے، لیکن دوسری تیسرے بھی نہیں، چوتھے نمبر پر MQM کو اٹھا کر ان کے اعلانات کیے گئے۔ تو ان کے فارم 45 ہمارے ساتھ ہے اور رزلٹ ان کے حق میں نکلا ہے۔ تو اس سے زیادہ اور حقیقت کیا ہو سکتی ہے سلیم تو اب بھائی؟ اس کی بنیاد پہ آپ الیکشن ٹریبیونل جائیں اور فارم 45 ہے وہ دکھا دیں اور اپنے حق میں ان سے فیصلہ لے لیں۔ اگر آپ اتنا آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اسی مقصد کے لیے تو ہم گئے ہیں، اور آج بھی ہماری ٹیم الیکشن کمیشن کی اس میں ہے، عدالت میں ہے۔ اللہ کرے اور انشاءاللہ ضرور ملے گا، اس لیے کہ یہ جن لوگوں کو دیا گیا ہے وہ اس کو ہضم نہیں کر سکیں گے، اور ہم ہر قیمت پر اپنا حق وصول کر کے رہیں گے۔ اچھا، خیبر پختونخوا جہاں آپ کی اپنی سیٹ بھی تھی، وہاں بقول آپ کے مبینہ طور پر آپ کی سیٹیں چین کے کس کو دے دی گئی ہیں؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی PDM نے جتنا فائدہ پہنچایا ہے PTI کو، شاید وہ اپنے کو بھی اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ اور اس کے بعد سلیم بھائی جو پے در پے سزاؤں کے اعلانات کیے گئے، اور 10 دنوں میں 10 سزاؤں کے اعلانات، اس کا بہرحال سب سے زیادہ اثر ہمارے خیبر پختونخوا پر ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا میں PTI کی مقبولیت میں اس سزاؤں کے بعد بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ رات میں منصورہ میں تھا تو PTI کے 2 لیڈر آ گئے، ان میں ایک کینڈیڈیٹ بھی تھا، ہارا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم PTI کو چھوڑنے والے تھے اور بالکل غیر فعال ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی سزاؤں کے اعلانات شروع کیے، اور پہلے 10 سال، پھر 14 سال، پھر نظر بندی وغیرہ وغیرہ، اس سے پھر ہم دوبارہ ایکٹیو ہو گئے۔ تو خیبر پختونخوا میں بھی ان کی مظلومیت کی وجہ سے ایک لہر تو تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا، خود میرے حلقے میں یعنی الیکشن سے ایک رات قبل بہت سارے پریزائڈنگ افسر تبدیل کیے گئے اور عملے میں تبدیلی آئی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود سچی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک مظلومیت کی وجہ سے PTI کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خیبر پختونخوا میں جینون رزلٹ آئے ہیں، جینون الیکشن ہوا ہے اور جینونلی PTI جیتی ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ اس طرح تحفظات لوگوں کے ہیں، اعتراضات بھی لوگوں کے ہیں، مینجمنٹ پر، انتظامیہ پر، الیکشن کمیشن کے عملے پر، اس لیے کہ وہاں 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس 10 سالوں میں جو انتظامیہ ہے وہ بہرحال زیر اثر تو رہتا ہے۔ لیکن ہم نے تو پریس کانفرنس میں جس آدمی نے مجھ سے الیکشن جیتا اس کو مبارکباد دی، اور میں اپنے حلقے کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2018 کے بنسبت پر انہوں نے بہت زیادہ ووٹ مجھے دیے ہے، خاصا اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی PTI کے ایک لہر اور ان کے مظلومیت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔